یوسف بھائی جان. پھر ہم بتائیں گے کہ شیشہ نہیں فولاد ہیں ہم، مہاجر کی اولاد ہیں. پھر ہم لڑیں گے الیکشن، دیکھتے ہیں کون آتا ہے سامنے. اوکے جی، تیار جی؟ اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. السلام علیکم. آج میں جس چیز کی آپ کے ساتھ ذکر کرنے آیا ہوں وہ ہماری ایک لیبر فورس کا سروے ہوتا ہے، اور اس کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ملک کے اندر روزگار کے مواقع جو ہیں ان کی کیا صورتحال ہے. اور لیکن اس کو میں تھوڑا سیاق و سباق کے ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو لیبر فورس کے نتائج میں آپ کو ابھی سامنے آپ کے رکھوں گا، تو اس کی بنیاد کیا بنی اور کیا فلسفہ تھا جس کی بنیاد کے اوپر یہ نتائج ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلے تو کیا نتیجہ آیا، کیا بڑی بڑی چیزیں میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے 3 سال کے اندر 55,50,000 کے قریب امپلائمنٹ میں اضافہ ہوا پاکستان کے اندر. 3 سال میں 55,50,000 کے قریب امپلائمنٹ کا اضافہ ہوا. اگر آپ اس سے پچھلے 5 سال دیکھیں مسلم لیگ نون کی جو حکومت کے تھے، تو اس میں 5 سال کے اندر، یہ 3 سال کا صرف میں نے آپ کو بتایا، وہ 57 لاکھ کا اضافہ ہوا تھا. تو تقریباً 5 سال میں جتنی روزگار میں اضافہ ہوا تھا مسلم لیگ نون کی حکومت میں، اتنا ہی تقریباً اضافہ صرف 3 سال میں تحریک انصاف کی حکومت کے اندر ہو گیا. اس کا میں مزید 1-2 آپ کو اور چیزیں بتا دوں، اور پھر میں آپ کو ذرا سا تفصیل میں بتاؤں گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ اتنے اچھے نتائج ہمیں نظر آ رہے ہیں. 2 بڑے شعبے جو ہیں، سب سے زیادہ پاکستان میں جو روزگار ہوتا ہے وہ زراعت کے اندر ہوتا ہے. اور زراعت کے اندر اگر ہم موازنہ کر کے دیکھیں تو جو 5 سال تھے مسلم لیگ نون کے، اس کے اندر 7,20,000 روزگار کی کمی ہوئی. 5 سال کے اندر روزگار میں اضافہ تو چھوڑیں، کمی ہوئی، جتنے تھے وہ بھی نہیں رہے، اور 7,20,000 کی کمی ہو گئی. ہمارے 3 سال کے اندر اس زراعت کے شعبے کے اندر 14,20,000 روزگار کا اضافہ دیکھا گیا. دوسرا جو بڑا پیداواری شعبہ ہے وہ ظاہر ہے صنعت ہے. صنعت کے اندر مسلم لیگ نون کے 5 سال کے اندر جتنی صنعتی روزگار کے اندر اضافہ ہوا تھا، تحریک انصاف کے صرف 3 سال میں اس سے زیادہ اضافہ دیکھا گیا. مسلم لیگ نون کے 5 سال کے اندر 20,80,000 روزگار کا اضافہ ہوا تھا، اور تحریک انصاف کے 3 سال کے اندر 24,40,000 کا اضافہ ہوا. مجموعی طور پر اگر میں روزگار میں اضافے کی شرح دیکھوں تو جو سالانہ اضافہ تھا مسلم لیگ نون کا، اس سے تحریک انصاف کا سالانہ اضافہ روزگار کا ہے وہ 62% بہتر تھا. یہ تھوڑا بہت فرق نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 3 سال کا عرصہ جو گزرا، وہ باہر جانے والے لوگوں کے جو اعداد و شمار ہیں وہ کیلنڈر ایئر بیسس کے اوپر آتے ہیں ہمارے پاس بیورو آف امیگریشن سے. 11 لاکھ لوگ جو ہیں ان کو باہر بھی ملازمت ملی، اور یہ وہ ہیں جو پروٹیکٹڈ کے تھرو گئے. اس کے علاوہ جو نجی طور پہ براہ راست خود چلے گئے وہ نسبتاً کم تعداد ہوتی ہے، بٹ وہ اس کے اندر شامل نہیں ہے. لیکن جو بیورو آف امیگریشن کے تھرو رجسٹرڈ گئے 11 لاکھ لوگ، وہ بھی ان کو بھی روزگار ملا ملک سے باہر، ان 55,50,000 کے علاوہ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو میں آپ سے فلسفہ کہہ رہا تھا کہ کیا ہوا کیا ہے. جب ہم نے منشور لکھا 2018 کے الیکشن کا، معیشت کا جو اس کا حصہ تھا، اس کے 2 بنیادی اصول اس کے اندر لکھے گئے. ایک، ہم نے یہ کہا کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کی سب سے زیادہ نوجوانوں کی آبادی ہے. پاکستان میں تناسب جو ہے وہ چند دنیا کے ممالک جس میں سب سے زیادہ نوجوان پاپولیشن کا حصہ ہے، پاکستان ان ممالک میں سے ہے. تو سب سے اولین ہماری ترجیح جو ہے وہ یہ ہوگی کہ ہم نے ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے ہیں. اور آپ کو اگر یاد ہو تو اسی سلسلے میں ہم نے کہا تھا 5 سال کے اندر 1 کروڑ روزگار کا اضافہ کیا جائے گا، اور بڑا مذاق اڑایا گیا. بڑے بڑے افلاطون ہمارے جو صحافی اور اینکرز ہیں
وہ انہوں نے ہمارا بڑا مذاق اڑایا کہ دیکھو کہاں گئی نوکریاں. وہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے عمران خان نے یہاں پہ کھڑے ہو کے ڈی چوک پہ سب سے اپلیکیشن لے کے خود دینی تھی. طریقہ کار اچھا, اس کے اندر دوسرا بھی میں حصہ بتا دوں کہ کیا ترجیح تھی. 2 ترجیحات. دوسرا, ہم نے یہ کہا کہ پچھلے 30 سال سے پاکستان کی معیشت ایک دلدل میں دھستی جا رہی ہے, اور وہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارا بیرونی خسارہ جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ ذرا سی بھی معیشت کی ترقی کی رفتار کے اندر اگر اضافہ ہوتا ہے تو ہماری معیشت کے اندر خسارہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے بیرونی, اور ہمیں پھر جو ہے دوبارہ سے بریکیں لگانی پڑتی ہیں. تو یہ دونوں چیزیں جڑے ہوئے بھی ہیں. جب تک معیشت کی ترقی کی رفتار تیز نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کو جو ہے وہ روزگار کے مواقع بھی زیادہ نہیں مل سکتے. تو ہوا کیا جناب, ہم نے کہا کہ جو پیداواری شعبہ ہے وہ شعبہ جس کے اندر ہمیں جہاں سے ایکسپورٹس بھی مل سکتی ہیں اور جہاں پر روزگار پیدا کرنے کے مواقع بھی زیادہ ہوتے ہیں اور اچھی کوالٹی کی روزگار ہوتی ہے, وہاں ہم نے تمام اپنی پالیسیز کو مرکوز کر دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو آپ کو سامنے ابھی نظر آ رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ پچھلے 3 سال سے, خاص طور پہ پچھلے جو 2 سال ہے, زراعت کے اندر جو ہمیں ترقی ہوتی بھی نظر آئی ہے وہ دہائیوں سے نہیں ہم نے دیکھی تھی. چاہے وہ پیداوار ہو, گندم ہے, چاول ہے, گنا ہے, مکئی ہے, آلو ہے, یہ تمام بڑی فصلیں جو ہیں, سوائے کپاس کا ریکارڈ پرانا ہوتا تھا اس کے علاوہ تمام بڑی فصلوں کا جو ہے وہ ریکارڈ پروڈکشن نظر آ رہی ہے. اور اس سے بھی شاید زیادہ اہم, کاشتکار کو قیمت مل رہی ہے. جتنی مسلم لیگ نون نے 5 سال میں گندم کی قیمت کے اندر کاشتکار کو جو معاوضہ ملنا ہے, ہمارا وہ کسان جو پاکستان کا پیٹ پالتا ہے, جو ہمیں اس بیرونی خساروں سے بچاتا ہے, 5 سال کے اندر گندم سب سے بڑی ہماری فصل ہے, صرف 100 روپے فی من کا اضافہ کیا مسلم لیگ نون کی حکومت نے. تحریک انصاف کی حکومت اس سال کا جو ابھی فیصلہ ہوا ہے اس کو ملا کے 900 روپے من سے زیادہ کا اضافہ کر چکا ہے. یہ آپ کو میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ کس قسم کی پالیسیز تھیں. اسی طریقے سے اگر ہم صنعت کے اوپر آ جائیں, ٹیکسٹائل ہماری سب سے بڑی امپلائمنٹ دینے والی انڈسٹری ہے. صنعت ہماری سب سے زیادہ. آج سے 4 سال پہلے صورتحال یہ تھی, فیصل آباد میں لوگوں سے جا کے پوچھیں, کراچی میں ٹیکسٹائل والوں سے پوچھیں, فیصل آباد میں سریے کے دام کے اوپر ٹیکسٹائل کی مشینری بک رہی تھی. اس وقت کوئی انڈسٹری ایسی نہیں ہے ٹیکسٹائل کی جس کے اندر ایکسپینشنز نہ ہو رہی ہو. اربوں ڈالر کی نئی مشینری لائی جا رہی ہے. مزدوروں کی قلت ہو گئی ہے اسکلڈ لیبر کی وہاں پر, اور وہ کیوں ہوا؟ ٹیکسٹائل کے لیے پالیسی لائی گئی. خاص طور پہ اس کے اندر میں ذکر کروں گا جو توانائی کی قیمتیں تھیں, بجلی گیس کے اسپیشل ریٹس دیے گئے, اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اضافہ ہوا. مجموعی طور پر کیا ہوا ہماری ایکسپورٹس کے اندر؟ 2007-8 سے لے کے 17-18 10 سال کے اندر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حکومت ملا کر جتنی ایکسپورٹس کے اندر اضافہ نہیں ہوا تھا, اتنا اس سے زیادہ اضافہ صرف اس 1 سال 2021-22 میں ہونے جا رہا ہے. 10 سال ان کے ایک طرف اور 1 سال ہمارا ایک طرف, زیادہ آپ کو ترقی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے. تو جو ہدف ترجیح سیٹ کی گئی کہ روزگار پیدا کرنا ہے, جو ترجیح سیٹ کی گئی کہ ایکسپورٹ بنانی ہے, اس کے اندر نہ صرف جو وعدہ کیا گیا تھا وہ رزلٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں. میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ عالمی حالات کو دیکھیں, جس کا میں بھی ذکر کروں گا, پچھلے 2 سال کے اندر ساری دنیا جو ہے وہ کورونا کی وبا کی لپیٹ میں آئی. ایک دفعہ پھر تمام پاکستانیوں کو مبارک ہو کہ ہم نے جس طریقے سے من حیث القوم اس کا مقابلہ کیا, دنیا نے اس کی تعریف کی, اور ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس سے نکلنے کے اندر اب کامیاب ہوئے ہیں. اس 2 سال کے اندر جس وقت کورونا سے دنیا کی معیشتیں بہ رہی تھیں بڑی بڑی, پاکستان میں پچھلے 2 سال کے اندر 32 لاکھ روزگار کا اضافہ ہوا. اس کی وجہ کیا بن رہی ہے؟ اور اس میں یہ والا سال شامل نہیں ہے. یہ مجموعی طور پر جو پالیسیاں لے کر آئے, پچھلے 15 سال میں کوئی بھی 2 سال تواتر سے ایسے نہیں ہے جس میں 5% سے زیادہ ہماری معیشت کی رفتار نمو ہو. جی ڈی پی گروتھ ریٹ کسی بھی 2 سال میں تواتر سے ہماری 5% سے زیادہ نہیں رہی. یہ 2007-8 کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں. یہ سال انشاءاللہ, اب یہ سیاسی جو ڈرامہ لگا ہوا ہے اس کا اس غیر یقینی صورتحال کا کیا اثر پڑتا ہے وہ مجھے پتا نہیں, لیکن ہمارے تمام اعداد و شمار جو پہلے 8 ماہ کے تھے اس کے مطابق ہم اس دفعہ پھر انشاءاللہ 5% سے زیادہ جی ڈی پی گروتھ دیکھنے جا رہے تھے. اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا تھا 15 سال میں کہ 2 سال لگاتار
ہماری 5% سے زیادہ گروتھ ہو. یہ کووڈ کے بغیر ہو رہا ہے, اور یہی میں دوبارہ اس کو ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں. ابھی جو ہم اس کو ریٹ کو اگر ایکسٹریپولیٹ کرتے ہیں 16 لاکھ کے تقریباً پچھلے 2 سال میں ہوا ہے, لیکن یاد رکھیں اس میں سے جو پہلا سال تھا اس میں تو معیشت کی منفی گروتھ ہوئی, اور کتنا بڑا جاب لاس ہوا تھا. پائٹ کی رپورٹ بھی آئی تھی کہ وہ شروع کے جو مہینے تک کووڈ کے, تو یہ اس کا جو زیادہ تر اضافہ ہے تو یہ پچھلے سال کا اضافہ ہے. اگر اسی طریقے کی پالیسیز چلتی رہیں 5 سال, اگر یہی جو سمت ہے, جو ڈائریکشن سیٹ ہوئی ہوئی ہے, یہ چلتی رہی, مجھے یقین ہے کہ اگر 1 کروڑ نوکریاں کا اضافہ نہ ہو سکا اس 5 سال کے اندر, اس کے بہت قریب ضرور پہنچیں گے. میرے خیال کے اندر جو گروتھ ریٹ ہمارا اس وقت چل رہا تھا, اور جن سیکٹرز میں چل رہا تھا, سوری ایک میں بڑا سیکٹر بھول گیا, ابھی میں بتاتا ہوں, یہ 1 کروڑ کا ٹارگٹ اچیو ہو سکتا ہے انشاءاللہ. بڑا سیکٹر جو میں بھول گیا بلانا, جو سب سے زیادہ روزگار ہوتی ہے وہ ہوتی ہے زراعت کے اندر پاکستان میں, اور جو شہری علاقے ہیں اس میں سب سے زیادہ روزگار کا ذریعہ ہوتا ہے کنسٹرکشن. اور آپ کو پتا ہے کہ کنسٹرکشن کے سیکٹر کو اٹھانے کے لیے کس طریقے سے وزیر اعظم پاکستان نے خود اس کو لیڈ کیا. ہر ہفتے میٹنگز ہوتی تھیں, باقاعدہ ایک NCC بنی ہوئی تھی جس کے تھرو وہ مانیٹر کرتے تھے, پالیسیز چینج, اسٹیٹ بینک کی پالیسیز چینج, فائنانس منسٹری کے انسینٹیوز, ایڈمنسٹریٹو اپروولز کے اندر چینجز, فور کلوجر لا جو کورٹس میں پھنسا ہوا تھا اس کو وہاں سے اپروو کرانا, یہ پوری ڈائریکٹ لیڈ کر کے, اور وہ ایک وجہ بن رہی ہے اس امپلائمنٹ کے اضافے کی, کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ تعداد کے اندر لوگوں کو روزگار ملتا ہے. تو یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا مجموعی طور پر کارکردگی, جس کی بنیاد کے اوپر جیسے میں نے کہا یہ سیاق و سباق ہے جس کی وجہ سے اتنے جو الحمدللہ اچھے ہمیں روزگار بڑھنے کے نمبر نظر آنے ہیں, اس کی یہ وجہ ہے. اب آخر میں کیونکہ سیاسی عدم استحکام کی میں نے بات کی, اس کا بھی میں ذکر کر دوں, تو پاکستانیوں کو میں 2 چیز کی کل مبارکباد دینا چاہتا ہوں. ایک تو کل امام الحق اور بابر اعظم نے بڑی شاندار بیٹنگ کی, اور پاکستان نے جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو ہے ون ڈے انٹرنیشنل کا رن چیز کر کے جیتے, تو ایک تو اس کی مبارکباد آپ کو دیتا ہوں. دوسرا جو ہے میں مبارکباد دیتا ہوں, اور میں پاکستان کی قوم کو کسی وجہ سے دے رہا ہوں, حالانکہ الیکشن جو ہے کل صرف خیبر پختونخوا کے ایک حصے کے ایک علاقے کے اندر, آدھے تقریباً خیبر پختونخوا کے اندر الیکشن ہو رہا تھا. ابھی تک جو نتائج ہمارے پاس سامنے آئے ہیں, تمام سیاسی پارٹیاں ایک طرف, اور اکیلی تحریک انصاف نے ان سے 1.5 گنا زیادہ تحصیلیں جیتی ہیں. یعنی قوم جو ہے وہ اپنے دلیر لیڈر کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. اب فیصلہ یہ بڑا نہیں ہے کہ عدم اعتماد کے اندر ووٹ کتنے پڑیں گے, وہ چیز چھوٹی ہو گئی ہے. اب اصل چیز جو ہے, جو فیصلہ ہونے جا رہا ہے, وہ فیصلہ یہ ہونے جا رہا ہے کہ کیا پاکستان کے مستقبل کے فیصلے پاکستان کے عوام کریں گے, یا پاکستان کے مستقبل کے فیصلے چند ضمیر فروش سیاستدان اور ان کے بیرونی آقا کریں گے. انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد سے یہ فتح جو ہے یہ پاکستان کی قوم کی ہوگی. یہ جو اعداد و شمار میں نے آپ کے سامنے رکھے, یہ اعداد و شمار اگر آپ پچھلے 3 سال ٹی وی دیکھتے رہتے اور 7 بجے سے 11 بجے تک سارے میڈیا کے اوپر افلاطونوں کو سنتے رہتے, تو ان کی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس قسم کے اعداد و شمار سامنے آئیں گے. اسی طریقے سے جو کل آپ نے خیبر پختونخوا میں نتائج دیکھے, ان نتائج کو بھی اگر آپ دیکھ لیں اور وہ تمام تبصروں کو دیکھ لیں, تو ان کا آپس میں کوئی تال میل نہیں ہے. پاکستان کی قوم ان سب چیزوں سے اوپر جا چکی ہے اور تیار ہے کہ اب اپنے فیصلے خود کریں گے. بہت شکریہ. کورونا کے دوران جو لوگ بے روزگار ہوئے تھے, اچھی خاصی تعداد تھی, ان میں سے کتنے لوگوں کو واپس روزگار ملا, کیونکہ اس کے اندر وہ ڈیٹا ہونا چاہیے, اور جاب مارکیٹ کے اندر کتنے لوگ اینولی پاکستان میں آئے اور کتنوں کو روزگار ملا, اور جو ان امپلائمنٹ کا اوور آل ریٹ ہے وہ بھی تھوڑا ایکسپلین کر دیں کہ 3 سال میں کہاں سے کہاں تک گیا ہے اور اس کی ریزن کیا ہے ان امپلائمنٹ کی. جو کورونا کا تھا, دیکھیں اس کو آئسولیٹ کرنا اس لیبر فورس سروے کے اندر جس طرح کیا جاتا ہے, اس کے اندر تو یہ آئسولیٹ کر کے نہیں بتایا جا سکتا کہ اس میں سے کورونا کے ساتھ جو اثر انداز ہوا تھا اس کا کیا ہوا, لیکن اس کی ایک الگ سٹڈی ضرور کی گئی تھی, اور وہ پائٹ کی سٹڈی ہے جس کا میں پہلے ذکر کر رہا تھا. اس کے مطابق جیسے آپ نے اس کے اندر دیکھا تھا, پاکستان میں تقریباً 2 کروڑ سے زیادہ
لوگ تھے جن کے روزگار چھن گئے تھے بالکل جو شروع کے مہینے تھے کووڈ کے. لیکن اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان نے ایک بڑا فیصلہ کیا. انہوں نے کہا کہ میں معیشت کو مکمل طور پہ بند نہیں کروں گا, میں اپنے لوگوں کو بھوک اور افلاس کے اندر نہیں رکھنا چاہتا, اور ہم لوگوں کو این سی او سی میں یہ چیلنج ملا کہ آپ نے لوگوں کا روزگار بھی چلانا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں کی صحت کی بھی حفاظت کرنی ہے. اور وہی پائٹ کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ صرف 5 ماہ کے عرصے کے اندر اس میں 90% سے زیادہ لوگ جن کا روزگار چھنا تھا وہ ان کو واپس مل چکا تھا. تو اس کے بعد تو ظاہر ہے مزید بہت اضافہ ہوا ہے, تو یہ اس سے زیادہ ہے. جہاں تک دیکھیں اوور آل لیبر فورس کی, ہماری آبادی کا تقریباً شرح جو ہے جس سے آبادی بڑھ رہی ہے وہ 2.3% ہے. تو اور یہ آپ کو پتا ہے کہ وہ 10 سال کی اوپر ایج والے جو ہیں ان کو لیا جاتا ہے اس لیبر فورس پارٹیسپیشن کے اندر. تو آپ کی اس 3 سال کے اندر تقریباً 7% آبادی کے اندر اضافہ ہونا چاہیے. جو روزگار میں اضافہ ہے وہ 9.6% ہے. سو اس کے اندر یہ بات میں پہلے بھی اٹھا چکا ہوں کہ وہ انڈیکیشن ہوتی ہے کہ کون روزگار ڈھونڈ رہا ہے, اس کی پتہ نہیں کتنی ایکوریٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. لیکن یہ جو میں نے 2 آپ کو اسٹیٹسٹک دی ہیں اس پہ کوئی بحث نہیں ہے کہ آبادی کے اندر اضافہ 7% کا ہے اور روزگار کے اندر اضافہ 9.6% کا ہے. جی لاکھ. اور جو پچھلا سیمپل سائز تھا دیٹ واز اراؤنڈ 25,000 اور سم تھنگ. تو کیا یہ سیمپل سائز بڑھنے کی وجہ سے بھی جو انکریز ان امپلائمنٹ ہے وہ زیادہ آ رہی ہے؟ اور سیکنڈلی اگر آپ اس کی فردر بریک اپ میں جاتے ہیں تو جو پرفارمنس ہے وہ خیبر پختونخوا گورنمنٹ کے پنجاب گورنمنٹ کی ان ٹرمز آف انپلائمنٹ ریٹ وہاں پہ بڑے ہیں, وہ ٹھیک نہیں ہے کمپیئر ٹو سنگل بلوچستان وہ آؤٹ پرفارم. اچھا یہ جو انکریز ہے اس کو کیسے ہم دیکھیں, جو جیسے میں نے کہا نا یہ سیکٹورل اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. کہاں پہ خیبر پختونخوا کے اندر انڈسٹری بھی کم ہے اور زراعت بھی نسبتاً کم ہے. گروتھ جو ہے وہ پروڈکٹیو سیکٹرز کے اندر آئی ہے. پروڈکٹیو سیکٹر میں انڈسٹری کا سب سے بڑا جو پروپورشن ہے وہ سندھ کے اندر فال کرتا ہے, اور جو اس کے بعد وہ پنجاب کے اندر ہے. زراعت جو ہے وہ پنجاب میں سب سے زیادہ ہے اور اس کے بعد سندھ کے اندر ہے. تو یہ جو اوور آل معیشت کی پالیسیز ہیں وہ ڈرائیو کر رہی ہیں. اس کے اندر کوئی صوبائی پالیسی کا کوئی 19-20 کا کوئی فرق ہوگا, لیکن وہ اتنی بڑی کوئی وجہ نہیں ہے. دوسرا سیمپل سائز کی جہاں تک بات کی, ظاہر ہے اسٹیٹسٹیکل ایکسپرٹس بیٹھے ہیں, ٹیکنیکل کمیٹی انہوں نے دیکھا ہے, ان کا ایسا خیال نہیں ہے. ہم نے اس کا سیمپل سائز بڑھایا ہے ہمارے خیال میں تو ابھی بول رہا ہوں جو ایک بہت بڑا چیلنج میں نے ان کو دیا ہوا ہے پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کو, کہ ہماری جو امپلائمنٹ کی رپورٹنگ ہے اس کی کوالٹی اور فریکوینسی, یعنی کس کوالٹی کا ڈیٹا آتا ہے اور کس رفتار سے آتا ہے. اب یہ لیبر فورس سروے میں آپ کو بتا رہا ہوں آج سے 1.5 سال پرانی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو سوری آج سے 8 مہینے پرانی بات بتا رہا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ ایڈوانس کنٹریز کے اندر جو لیڈنگ انڈیکیٹر اکانومی کا ہوتا ہے وہ امپلائمنٹ اسٹیٹسٹکس ہوتے ہیں. وہاں پہ تو وہ ہر ہفتے امپلائمنٹ ڈیٹا آتا ہے. تو اس کے اوپر پی بی ایس کام کر رہی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اور مزید بہتر کیا جائے گا. گورنمنٹ نے ریلیز نہیں کیے کہ وہاں سے سلائی جائے. ایک سوال تو میرا یہ ٹیکنیکل اس کے حوالے سے. رضا سنگھ صاحب, یہ جو آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے اتنا کام کیا, اتنا سب کچھ کیا, لیکن سر یہ جو اپوزیشن ہے یہی اپوزیشن تھی, یہی سیٹس تھی ان کی, وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی. اور وہ جو ان کا وہ نیریٹو تھا کہ یہ بیساکھیوں پہ چل رہے ہیں, تو وہ لگ رہا ہے کہ وہ پروو ہو گیا, کیونکہ آپ کی سینیٹ میں بھی میجورٹی نہیں تھی, وہاں سے بھی آپ نے اسٹیٹ بینک کا بل جو تھا وہ کلیئر کرا لیا تھا, دونوں ہاؤسز سے کلیئر ہو جاتا تھا جہاں کی میجورٹی بھی نہیں ہوتی تھی. لیکن وہ نیریٹو ان کا ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ نیریٹو جو ہے نا وہ لگتا ہے کہ مطلب وہ صحیح نیریٹو ہے. پہلے والے آپ کے سوال کا تو جواب جو ہے نا, یہ میں وہی بول رہا ہوں نا, ہم تو پچھلے 3 سال سے سن رہے ہیں نا, غرق ہو گئی پی ٹی آئی, ختم ہو گئی, سپورٹ ختم ہو گئی, اور پتہ نہیں کیا کیا. اچھا, ہم سروے پہ سروے دیکھ رہے ہیں, ہمیں وہاں پہ تو کہیں نظر نہیں آ رہا. وہاں پہ تو جو سروے ہوتا ہے اس میں عمران خان کی, پاکستان کا مقبول ترین لیڈر کون ہے, عمران خان کی لیڈ کبھی زیادہ ہوتی ہے کبھی کم ہوتی ہے, ہوتے نمبر 1 پہ ہر دفعہ. تو لیکن جب 7 بجے سے میں 11 بجے دیکھوں تو مجھے تو لگتا ہے پی ٹی آئی ختم ہو گئی. سر ابھی آپ نے کل کے نتائج دیکھ لیے, ابھی
اسلام آباد والوں کے, کیونکہ میں ظاہر ہے اسلام آباد سے الیکٹڈ ہوں, اسلام آباد کا گیلپ کا سروے آیا ہے, وہ ذرا آپ اٹھا کے دیکھ لیں, تو میرے خیال میں مقبولیت پہ تو بحث جو ہے, اور اگر واقعی میں اس بحث کو ختم کرنا چاہتے ہیں, جیسے میں نے اس دن 27 مارچ کے جلسے میں بھی کہا تھا, وزیر اعظم سے درخواست کی تھی کہ پی ایم صاحب چلے نا ذرا الیکشن میں چلتے ہیں نا, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے نا, پتہ چل جائے گا مقبولیت کتنی ہے تو کتنی نہیں ہے. اصل ٹیسٹ تو اس کا وہ ہوتا ہے. دوسری آپ کی بات جو ہے, یہ تو آپ سوال ان سے پوچھیں کہ جنہوں نے اپنا ذہن تبدیل کیا ہے, میں تو نہیں بتا سکتا کہ انہوں نے ذہن اپنا کیوں تبدیل کیا ہے. آپ فیصلہ کریں اس میں سے کتنی چمک تھی. میں صرف ایک صاحب کی آپ کو سٹوری سناتا ہوں, اس کے بعد باقی آپ فیصلے خود کر لیں, ہر ایک کے اپنے اپنے فیصلے ہوتے ہیں, میں کسی انفرادی شخص کے اوپر نہیں بات کر سکتا. ایک صاحب ہمارے لوگوں کے ساتھ بیٹھے, انہوں نے کہا جی میں تو عمران خان کو اس لیے سپورٹ کرتا ہوں کہ جس طریقے سے عمران خان نے ناموس رسالت کا مقدمہ لڑا ہے, سلوٹ ہے ان کے لیے. اور یہ حقیقت ہے, جس طریقے سے عالمی سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے عمران خان نے مقدمہ لڑا ہے ناموس رسالت کا, اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور یہ کہنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ویسے وہ مجھے 18 کروڑ دے رہے ہیں, آپ کتنا دیں گے؟ تو وہ کس نے کس وجہ سے ذہن بدلا, وہ میرے خیال میں آپ انہی سے پوچھ لیں جنہوں نے ذہن بدلا ہے. اسد عمر صاحب, آپ نے پہلے بھی تجویز دی کہ آپ نے ابھی دوبارہ مینشن کیا ہے کہ ارلی الیکشن کی طرف جاتے ہیں. اب ووٹنگ اتوار کو ہو رہی ہے, ابھی کلیئر کٹ اس میں لگ رہا ہے کہ آپ کی حکومت چلی جائے گی, تو کیا تحریک انصاف ریزائن کر کے ارلی الیکشن کی طرف جائے گی؟ سر وہ اتوار تک ہماری اسٹریٹجی جو ہے اس وقت تک مرکوز ہے. اتوار کے بعد کیا کرنا ہے اس کی بات اتوار کے بعد کریں گے. یہ بتائیے گا کہ حکومت کے پاس بچنے کا آخری راستہ آپ کی نظر میں کیا ہے, وہ کون سی آخری گیند ہے کام کر رہے ہیں, یہ مجھے بتائیں. سر جو بھی ہوگا, وہ جو بھی ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں کرتے رہیں گے, وہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر ہوگا, اور جو بھی نتیجہ آئے گا اس کے اندر تحریک انصاف کی طرف سے نہ کوئی پیسہ چلے گا, نہ کوئی غیر قانونی کام ہوگا, نہ کوئی ایسا کمپرومائز کیا جائے گا کسی بھی طاقت کے ساتھ, چاہے وہ کتنی بھی طاقتور کیوں نہ ہو, جس سے ہمارے قوم کے مفاد جو ہے اس کے اوپر کوئی آنچ آئے. تو یہ ہماری اسٹریٹجی ہے. ہماری اسٹریٹجی ہے اپنی قوم کے لیے کھڑے ہو, قوم انشاءاللہ تعالیٰ خود کھڑی ہو جائے گی. باقی جیسے ہم ہمیشہ پہلے کہتے رہے, فیصلے ہم نہیں کرتے, فیصلے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اچھا سر, یہ بتا دیں کہ آخری سوال جو مراسلہ ہے یہ فارن آفس کا میٹر ہے, اور فارن آفس جب سے اس پہ خاموش ہے, بالکل کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی, کیا وجہ ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ سازش کی بات کی جا رہی ہے, سیکورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ سازش کو بے نقاب کرنے اور اس کو ختم کرنے کی ذمہ دار ہوتی ہیں, وہ اس میں کیا کردار ادا کریں گے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ درست نہیں ہے کہ فارن آفس خاموش ہے. یہ ظاہر ہے آپ نے شاہ محمود قریشی کی تقریر سنی ہوگی جلسے کے اندر 27 مارچ کو, تو سب سے پہلے تو انہوں نے تقریر کی تھی, تو یہ درست نہیں ہے. کل انہوں نے ڈی مارچ بھی ایشو کر دیا ہے, اس کی بھی رات کو پریس ریلیز آ گئی تھی آپ کو, تو یہ آ گیا ہے. جہاں تک سازش کی بات ہے نا, میں اس کے اوپر صرف یہ, اور یہ آخری کامنٹ ہے, میں اس کے اوپر ختم کرتا ہوں. یار مجھے یہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ بیرونی طاقت کہہ رہی ہے کہ جی عمران خان جو ہے ان کی خارجہ پالیسی بہت زیادہ آزاد ہے, یہ ہمارے سے کنٹرول نہیں ہوتے, تو یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. اچھا, یہاں تک تو مجھے بات سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد وہ یہ نہیں کہتے کہ اچھا, اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جائے گی تو پاکستان کے لیے مشکلات ہیں. سمجھ میں آتی ہے, عمران خان کنٹینیو کر رہے ہیں تو ان کے ذہن میں پاکستان کے لیے مشکلات ہیں. لیکن دوسری بات کیا کہتے ہیں, وہ یہ نہیں کہتے کہ تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب ہو گئی تو پھر جو نئی حکومت آئے گی ہم ان کی پالیسی دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ آگے کیا کرنے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے, ذرا غور کریں اس بات کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو سب کچھ معاف کر دیا جائے گا. یعنی بات چیت پہلے ہو چکی ہے, چیری بلاسم کا استعمال پہلے ہو چکا ہے, سر پہلے جھکایا جا چکا ہے. تو بھائی میرے خیال میں اس کے بعد آپ کو اگر کوئی اور ثبوت کی ضرورت ہے وہ ہونی نہیں چاہیے. وہ تو جتنے ووٹ پڑے گا پتہ چل جائے گا. آپ لوگوں نے ایک بات کہی تھی کہ پی ایم ایل این کی حکومت لینڈ مائن چھوڑ گئی اور باقی جو فائنینسنگ ایشوز تھے سارے ایکسٹرنل سیکٹری لوگ. آج ایگزیکٹلی ہم تقریباً اسی جگہ پہ کھڑے ہیں کہ برس آف نہیں ہے. کل آپ کے ریزلٹ 25 مارچ تک گر چکے ہیں 12 ارب ڈالر, اس میں جو آپ نے ریپو ٹیک اور باقی دی پیمنٹ ہے وہ شامل ہے.
میں بتاتا ہوں, بالکل آپ نے جو اعداد و شمار دیے نا وہ بالکل درست دیے ہیں, اور آپ نے جو سچویشن کہا ہے کہ سچویشن مشکل ہے وہ بھی ٹھیک ہے, اس حد تک خطرناک نہیں. آپ کو پتا ہے یہ ذرا ٹیکنیکل اصطلاح ہے بٹ آپ اس کو سمجھتے ہیں, نیٹ نیگیٹو ریزروز تھے اس وقت پاکستان کے, ایسی صورتحال پاکستان کی نہیں ہے, تو اس سے تو بہتر ہے. اور ہمارے اس وقت جس وقت الیکشن ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو مسلسل بیرونی خسارے میں اضافہ ہو رہا تھا. ہمارے جو آخری 3 ماہ تھے تحریک انصاف کی حکومت آنے سے پہلے, اس کے اندر $2 ارب ماہانہ سے زیادہ کا بیرونی خسارہ ہو رہا تھا. ہمارا بیرونی خسارہ زیادہ رہا لیکن کم ہو رہا ہے. تو ایک تو بنیادی وجہ فرق آپ کو یہ نظر آئے گی. دوسری, جو اس وقت ہو رہا تھا اس کا ایکسٹرنل فیکٹر یعنی بیرونی عوامل سے جو دنیا کے اندر ہو رہا ہے کوئی تعلق نہیں تھا. اس میں کوئی کموڈٹی پرائز کا اضافہ نہیں تھا. وہ تمام کا تمام تباہی جو ہم دیکھ رہے تھے وہ ہمارے اندرونی فیصلوں کی تھی. اس سال کی کیا صورتحال ہے آپ سب اعداد و شمار کو بہتر سمجھتے ہیں. میرے پاس پچھلے مہینے تک کا ڈیٹا اویلیبل ہے. ہماری جو درآمدات ہیں اس کے اندر جو اضافہ ہوا, اور یہ خسارہ جو بڑا ہے وہ درآمدات کے اضافے کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ برآمدات تو بڑھ رہی ہیں. ہماری درآمدات کے اندر جو پچھلے ماہ تک اضافہ ہوا تھا اس مالی سال کے اندر, اس کا 87% بیرونی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے ہوا تھا, صرف 13%. اور کیونکہ ہماری برآمدات میں بھی اضافہ ہو رہا تھا تو اگر یہ پرائس ہائیک اگر آپ نکال دیں تو ہمارا تو خسارہ تقریباً وہیں کا وہیں کھڑا ہے جو پچھلی دفعہ تھا, جو نہ ہونے کے برابر تھا. سو یہ بہت بڑا بنیادی فرق ہے جو دونوں میں ہے. لیکن چاہے بیرونی عوامل ہوں یا کچھ بھی ہوں, مشکل صورتحال ہے. شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے ہماری پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی خواہش یہی ہے کہ ہماری پارٹی آگے جیتے. لیکن اگر ہماری پارٹی آگے جیت کے حکومت چلاتی ہے تو کام ان کے سامنے بڑا مشکل ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تھینک یو.